عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ رب العزت کا بے پناہ فضل و کرم ہے کہ اس نے ہم تمام کو ہر جمعہ کی طرح آج بھی یہاں جمع ہونے کی سعادت نصیب فرمائی۔ جیسا کہ آپ تمام حضرات نے خطبے میں مجھ فقیر حقیر سے 2 آیات مبارکہ کی تلاوت سماعت فرمائی۔ پہلی آیت کریمہ جس میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، اس میں اللہ پاک نے فرمایا اور یاد کرو، وَاذْكُرْ اور ذکر کرو، فی الکتاب قرآن مجید میں، کتاب سے مراد قرآن ہے، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ، کسے یاد کرو، کس کا ذکر کرو کتاب میں؟ ابراہیم علیہ السلام کا۔ کیوں یاد کرو ان کو، کیوں ذکر کرو؟ تو فرمایا انہو کانا صدیقا نبیّا، بے شک وہ ایسے صدیق ہے، بے شک وہ ایسے نبی ہے جو سچے ہیں، بے شک ایسے نبی ہیں جو صداقت کا پیکر ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا صحابہ اکرام نے، یا رسول اللہ صدیق کون ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے اس کے جواب میں فرمایا کہ صدیق اس بندے کو کہتے ہیں جس کا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ایسا ہو جائے جیسے غسال کے ہاتھ میں میت ہوتی ہے۔ فرق آ سکتا ہے، یعنی غسل دینے والا جو میت کو غسل دینے والا جو شخص ہوتا ہے اس کو کیا بولتے ہیں؟ غسال ہوتا ہے۔ میت جس طرح غسال کے ہاتھ میں ہوتی، یعنی میت کا جسم اپنا ہوتا اور غسال اس کو جس طرف چاہا اپنی مرضی سے الٹ پلٹ کرتے رہتا، ادھر سے ادھر کروٹیں بدلتا، اٹھاتا، سلاتا۔ اس طریقے سے میت کے اعضاء ہے لیکن ہلانا غسال کا ہے۔ میت اپنی مرضی سے نہیں پلٹتی، نہیں بیٹھتی، اس کو بٹھانا، لٹانا، کروٹیں بدلنا، غسل کے وقت یہ سب کچھ کس کا ہوتا ہے؟ غسال کا ہوتا ہے۔ جیسے غسال کے ہاتھ میں میت ہوتی ہے، میت کی اپنی کوئی خواہش، کوئی مرضی نہیں ہوتی، میت اپنے آپ کو پوری طریقے سے غسال کے حوالے جس طرح کر دیتی ہے، ایسا ہی وہ جو صدیق ہوتا ہے وہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتا، اپنی خواہش سے کچھ نہیں کرتا، بلکہ رب کی رضا اس کی رضا ہو جاتی ہے، رب کی مرضی وہ اپنی مرضی بنا لیتا ہے۔ ایک اللہ والے سے کسی شخص نے پوچھا کہ حضرت آپ کا معاملہ کیا ہے، آپ کا مقام کیا ہے، آپ کا مرتبہ کیا ہے، آپ کو اللہ نے کیا درجے پر فائز کیا ہے؟ انہوں نے اس شخص سے کہا کہ سورج میری مرضی سے نکلتا ہے، میری مرضی سے ڈوبتا ہے، چاند میری مرضی سے نکلتا ہے، میری مرضی سے چھوٹا بڑا ہوتا ہے، یہ دنیا میں حادثات میری مرضی سے ہو رہے، کوئی مر رہا تو میری مرضی سے، جی رہا تو میری مرضی سے۔ اس شخص نے کہا کہ آپ نے شرک کر دیا، یہ سب تو اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، آپ اس کو اپنی مرضی سے بتا رہے ہیں، تو کیا آپ خدائی کا دعویٰ کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ نادان، میں خدائی کا دعویٰ نہیں کرتا، میں تو ایک حدیث کا مفہوم بتاتا ہوں۔ جب سے میں نے اپنی مرضی چھوڑ دی، رب کی مرضی اپنا دی، تب سے سورج میری مرضی سے نکل رہا ہے۔ مطلب جو اللہ کی مرضی ہے وہی میری مرضی ہے۔ اللہ چاہتا ہے سورج مشرق سے نکلے، میری بھی وہی مرضی ہے۔ اللہ چاہتا ہے سورج مغرب میں ڈوبے، میری بھی وہی مرضی ہے۔ اللہ چاہتا ہے فلاں انتقال کر جائے، میری بھی وہی مرضی ہے۔ اللہ چاہتا ہے فلاں صحت مند ہو جائے، میری بھی وہی مرضی ہے۔ جو اللہ کی مرضی ہے میں نے اس کو اپنی مرضی بتا دیا ہے۔ تو اب بتاؤ، جو کام اللہ کی رضا اور اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے وہی کام میری مرضی سے ہو رہا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہر بندہ ایک ہی قسم کی سوچ اور ایک ہی قسم کے درجے والا نہیں ہے۔ جس طرح پتھر ہم دیکھتے ہیں، پتھر ایک وہ پتھر ہے جسے فرشی میں لگایا جاتا ہے اور جس کو ہم کیا کرتے ہیں؟ پیروں تلے رونتے ہوئے چلتے ہیں، نہیں؟ اور دوسرا پتھر وہ ہے جس کو کیا کرتے ہیں؟ سن تراش کے نگینا بنا دیتا ہے، جس کو ہم زینت کے طور پہ انگوٹھی میں پہنتے ہیں۔ کچھ وہ ہے جسے ہم ہیرا بول رہے، وہ بڑی قیمت، بہت زیادہ قیمت والا ہوتا ہے اور بادشاہوں کے سر کے تاج میں لگایا جاتا ہے، وہ بھی پتھر ہے۔ یہ نگینا بھی پتھر ہے، پیروں میں رونده جانے والا، جس پر ہم اپنے پیر رکھ کر چلتے ہیں وہ بھی پتھر ہے، ماربل وغیرہ جسے آپ
کو کعبے اور اپنے درمیان میں رکھ کر اللہ کے لیے نماز پڑھی جاتی ہے، اس کی تعظیم اور ادب کیا جاتا ہے۔ تو معلوم ہوا پتھر ہونے میں، پتھر کی جنسیت کے اعتبار سے ہیرا بھی پتھر ہے، نگینا بھی پتھر ہے، قدموں میں رونده جانے والا فرشی کا پتھر بھی پتھر ہے، مقام ابراہیم بھی پتھر ہے، حجر اسود بھی پتھر ہے، مگر درجات اور فضیلت کے لحاظ سے، مقام و مرتبے کے لحاظ سے ہر پتھر حجر اسود نہیں ہے، ہر پتھر مقام ابراہیم نہیں ہے، ہر پتھر نگینے کا پتھر نہیں ہے، ہر پتھر میوزیم کا پتھر نہیں ہے، ہر پتھر فرشی پہ رونده جانے والا نہیں ہے، ہر پتھر ہیرا نہیں ہے۔ تو معلوم یہ ہوا جس طرح جنسیت کے اعتبار سے سب پتھر سیم ہے، لیکن مقام و مرتبے کے لحاظ سے ہر پتھر جدا ہے، ایسے ہی اللہ کے بندوں میں سب بندے انسان ہونے کے اعتبار سے، عبد ہونے کے اعتبار سے سیم ہے، لیکن فضیلت اور درجات کے لحاظ سے، مقام اور مرتبے کے لحاظ سے کوئی امام الانبیاء ہے اور کوئی انبیاء کرام ہے، اور کوئی ابراہیم خلیل اللہ ہے، کوئی موسیٰ کلیم اللہ ہے، کوئی عیسیٰ روح اللہ ہے، کوئی ابوبکر صدیق ہے، کوئی فاروق اعظم ہے، کوئی عثمان غنی ہے، کوئی مولا علی مشکل کشا ہے، تو کوئی غوث اعظم، کوئی معین الدین غریب النواز اجمیری ہے۔ تو معلوم یہ ہوا انسان ہونے کے اعتبار سے سب سیم ہے، عبد ہونے کے اعتبار سے سب سیم ہے، لیکن فضیلت اور درجات کے لحاظ سے ہر ایک کی فضیلت اور مقام جدا کرنا ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی سب سیم ہے، مگر نبیوں میں ہر نبی خلیل اللہ نہیں ہے۔ یہ بات بتا رہا ہے اللہ پاک کہ انہ کان صدیقا نبیا، میرا جو خلیل ہے وہ ایسا ہے، وہ میرا دوست اس لیے ہے، میں نے اس کو خلیل کا لقب اس لیے دیا ہے کیونکہ اس نے اپنی تمام مرضی میری مرضی کے تحت کر دی ہے۔ اس نے ساری زندگی ایسے گزاری ہے، ایسے گزاری ہے، بس میری ذات پر اپنا سب کچھ قربان کر کے گزاری ہے۔ تو اسی لیے اللہ پاک نے ان کی تعریف بیان فرمائی۔ اس آیت شریفہ سے یہ بات بھی ہم کو معلوم ہوئی کہ اللہ نے جس طرح قرآن میں حکم دیا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کا ذکر بہت کیا کرو۔ اللہ نے قرآن کریم میں کیا فرمایا؟ فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کرتا ہوں۔ تو معلوم یہ ہوا جس طرح اللہ نے اللہ کا ذکر کرنے، اس کے تسبیحات پڑھنے، اس کی تسبیح، تقدیس، تحلیل، تکبیر، تلبیہ پڑھنے کا جس طرح حکم دیا ہے نا، اسی طرح اللہ پاک نے اپنے محبوب بندوں کا بھی ذکر کرنے کا حکم دیا، ورنہ فذکر فی الکتاب، تو جو یہ کہے صرف ذکر اللہ کا کرو، نبی کے ذکر کی ضرورت نہیں، تو وہ قرآن کے خلاف جا رہا ہے۔ تو پھر اس سے یہ سوال کرنا ضروری ہے کہ پھر اذان اللہ کا ذکر ہے یا نہیں ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ کافی تھا اذان میں، اشہد ان محمد رسول اللہ کی ضرورت کیا تھی؟ تو اللہ نے بتایا کہ میرے ذکر کے ساتھ مجھے یہ بات پسند ہے، محبوب ہے کہ میرے ذکر کے ساتھ میرے محبوبین کا ذکر کیا جائے۔ اذان میں بھی سرکار کا ذکر ساتھ میں ہے، نماز میں بھی سرکار کا ذکر ساتھ میں، تشہد پڑھا السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، ساتھ ہی واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ نماز اللہ کی عبادت ہے، مگر درود و سلام سرکار پہ کیا جائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بتائیے ذکر ہو رہا نہیں ہو رہا؟ یہ نبی کی یاد ہو رہی نہیں ہو رہی؟ تو نماز جیسی افضل ترین عبادت میں بھی اللہ نے اپنے ذکر کے ساتھ نبی کے ذکر کو جوڑے رکھا ہے۔ اگر اللہ کے ذکر کے ساتھ نبی کا ذکر کرنا شرک ہوتا، توحید نہ ہوتی، تو پہلے سب سے پہلے اللہ نماز سے اپنے نبی کے ذکر کو علیحدہ کر دیتا۔ تو نماز میں جوڑ کے رکھ کر قرآن میں جگہ جگہ حکم دے کر اللہ نے بتایا میرے نادان بندو صرف اللہ اللہ کرنا نبی کو چھوڑ کر، یہ توحید شیطانی توحید ہے۔ دیکھو شیطان کیا کرتا ہے؟ اللہ کا ذکر بہت کرتا ہے، میں پہلے بولا کبھی نہیں منہ موڑا ہے، اللہ کی بات اللہ کے ذکر سے منہ کبھی نہیں موڑا، ہمیشہ اللہ کا ذکر کرتا
کے ذکر کو چھوڑ کے کرنا ہے نبی کے ذکر. اس لیے اللہ تعالیٰ کے یہاں مردود ہے. وہی فرشتوں کو لے لو اللہ کا بھی ذکر کر رہے نبی کا بھی کر رہے. آپ بولیے کہ دلیل خود اللہ نے قرآن میں بیان کر رہا ہے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بے شک اللہ اس کے سارے فرشتے ان اللہ و ملائکتہ بے شک اللہ اس کے سارے فرشتے کیا کرتے ہیں یصلون علی النبی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں. تو پتہ کیا چلا فرشتے وہ ہیں جو اللہ اللہ بھی کرتے ہیں نبی نبی بھی کرتے ہیں. محبوب ہے کہ مردود ہے؟ ملائکہ محبوب ہے کہ مردود؟ ابلیس مردود ہے ملائکہ محبوب ہے. تو پتہ چلا کہ نبی کا ذکر اللہ کے ذکر کے ساتھ کرنے والے ہی حق پر ہیں اور اللہ کے یہاں محبوبیت کے درجے پر فائز ہے. یہ قرآن شریف کی آیت شریفہ سے معلوم ہوا. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. کیا ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ پاک نے خلیل لقب دینے سے پہلے کئی آزمائشات میں مبتلا فرمایا. ہر طرح کی قربانیاں انہوں نے اللہ کی حضور دی. صرف وہی قربانی نہیں جو ہم پاڑے کی دیتے یا بکرے کی دیتے, یہ قربانی بھی ہم کو اس لیے کرنی ہے کہ حدیث پاک میں سرکار نے کیا فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کی یادگار منانے کے لیے مالداروں پر واجب کی گئی ہے. نہیں, ایمان والوں پر بھی واجب کی گئی تاکہ ہم ابراہیم علیہ السلام کو یاد کریں. کیوں یاد کریں؟ ایک سوال ہے ابھی, کیوں یاد کریں؟ تو جواب یہ دیا گیا اس لیے یاد کرو کیونکہ اللہ کا حکم ہوا کہ بی بی سارہ علیہ السلام کے ساتھ اللہ نے حکم دیا ابراہیم آپ نکاح کر لو. تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنی مرضی سے رب کی رضا کی خاطر نکاح کیا. نکاح ہو گیا. اب اللہ پاک نے اپنے ہی خلیل کو اولاد کے لیے ترسایا. وہ بار بار دعا مانگتے رہے ربی حبلی من الصالحین, اے میرے رب مجھے تیرے نیک بندوں میں سے ایک نیک بیٹا عطا کر دے. ربی حبلی من الصالحین. بولو نبی کی دعا رد کی جاتی ہے؟ نہیں کی جاتی. مگر ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لیا اللہ نے. اب دعا اللہ کا قبول تو فرما مگر رزلٹ سامنے نہیں آ رہا. وہ مانگتے چلے جا رہے دن پہ دن مہینوں پہ مہینے سال پہ سال گزرتے چلے جا رہے. حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا, حضرت سارہ علیہ السلام آپ جو ہے ابراہیم علیہ السلام سے کچھ خود ہی خواہش کر بیٹھی. انہوں نے عرض کیا کہ دیکھو مجھے لگتا ہے میں بانجھ ہوں, مجھے لگتا ہے کہ مجھے اولاد ہوگی ہی نہیں, تو بہتر یہ ہے آپ دوسرا نکاح کر دیں. ابراہیم علیہ السلام فرمائے کہ نہیں میں دوسرا نکاح نہیں کروں. آپ اصرار کرتی گئی. حضرت بی بی حاجرہ یہ جو ہماری باندھی ہیں ان کو میں آزاد کر دیتی, آپ ان سے نکاح کر لو. حضرت ابراہیم علیہ السلام رد کرتے گئے. اللہ کا حکم آیا اے ابراہیم بی بی حاجرہ سے نکاح کرو. اللہ پاک نے حکم دیا, ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے دوسرا نکاح فرمایا. تو دوسرا بھی نکاح رب کی رضا کے لیے کیا. جب نکاح ہو گیا تو اس کے بھی بعد اولاد نہیں ہوئی. آپ مانگتے چلے جا رہے ربی حبلی من الصالحین, ربی حبلی من الصالحین. ابراہیم خلیل اللہ کی عمر مبارک 96 سال ہو گئی, 96 ایئر عمر ہو گئی. 96 ایئر عمر ہونے کے بعد اللہ پاک نے بشارت سنائی ابراہیم مبارک ہو آپ کو بیٹا ہوگا. وہ بیٹا کون ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام. اور کس کو پیدا ہوئے؟ دوسری زوجہ حضرت بی بی حاجرہ کو قبل ہوئے. پہلا نکاح کیا تھا بی بی سارہ سے. اب ظاہر سی بات ہے جب دو بیویاں ہوں, ایک کو اولاد ہو اور ایک کو نہ ہو, تو جس کو اولاد نہ ہوگی بشری تقاضا ہے انسان کے دل میں کیا ہوتا ہے اس کے لیے تھوڑی سی کچھ نہ کچھ بغاوت یا نفرت یا کچھ نہ کچھ خلیش آ ہی جاتی ہے. ارے میرے شوہر ادھر توجہ زیادہ دے رہے, میری طرف کم دے رہے, میرے محبت میں فرق آ گیا. یہ جو ہے نا بشری تقاضے کے مطابق کیفیت پیدا ہوتی ہے. حضرت بی بی سارہ بھی تو انسانی تھی نا, تو انہوں نے عرض کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے آپ یہ زوجہ کے دیوانے ہو گئے, آپ یہ بیٹے کے دیوانے ہو گئے, مجھے وقت ہی نہیں دے رہے, مجھے محبت ہی نہیں کر رہے, لہٰذا آپ یہ دونوں کو لے جا کر ایسی جگہ چھوڑ دو جہاں پہ کوئی
انسان کا گزر بسر نہ ہو، وہ اسی جگہ لے جا کر چھوڑو، بہت دور جہاں پہ آپ کا جا کے ملنا بھی دشوار ہو جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سوچے کہ زوجہ کے کہنے پہ لے جا کے چھوڑ دوں گا، کہیں مولا ناراض نہ ہو جائے، میں تو ہر کام مولا کی رضا کے لیے کرتا ہوں، کشمکش کا شکار ہو گئے۔ رب تعالیٰ نے پھر وہی نازل فرمائی، اے ابراہیم سارا کی جو خواہش ہے وہی ہماری مرضی ہے، لہٰذا یہ دونوں کو لے جاؤ اور چھوڑ کے آ جاؤ۔ کہاں چھوڑو مولا؟ فرمایا وادی مکہ میں، 4 پہاڑوں کے درمیان، وہاں بھی کعبۃ اللہ موجود نہیں تھا۔ مطلب آپ پہلے نوح علیہ السلام کے زمانے میں انتی ہو گیا، اس طریقے سے وہ معاملہ چلتا رہا۔ ابھی وہاں پہ چٹیل میدان ہے، 4 پہاڑ ہے، اس کے درمیان میں خشک زمین ہے، نہ زمزم کا پانی ہے نہ کوئی دوسرا پانی ہے، پینے کے لیے پانی تک میسر نہیں ہے، کوئی پودا کوئی درخت وہاں نظر نہیں آتا، چٹیل میدان ہے، پہاڑی علاقہ ہے، وہاں چھوڑنے کا اللہ کا حکم دیا۔ چھوڑ کر دیکھے بغیر نہیں چلے جا رہے، تو حضرت بی بی ہاجرہ نے عرض کیا کہ اے ابراہیم کچھ بتایا بھی نہیں آپ نے، بس لائے یہاں چھوڑے اور چلتے رہے، کیا یہ اللہ کا حکم ہے کہ ہمیں یہاں چھوڑ جائیں؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ہاں اللہ کا حکم ہے کہ آپ دونوں کو یہاں چھوڑ کر چلا جاؤ۔ تو فرمایا جب اللہ نے حکم دیا تو وہی ہماری جو ہے نا نگہبانی فرمائے گا، وہی ہمارا محافظ اور مددگار ہے، بغیر کسی فکر کے آپ چلے جائیے۔ تو حضرت بی بی ہاجرہ علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ودا فرمایا، آپ پھر آ گئے ملک شام اور وہاں پہلی زوجہ کے ساتھ رہنے لگے۔ اللہ پاک نے پہلی زوجہ بی بی سارہ کو پھر بیٹا عطا فرمایا، کتنے سال کے بعد؟ 10 سال کے بعد۔ اسماعیل علیہ السلام سے 10 سال کے چھوٹے ہیں دوسرے صاحبزادے حضرت اسحاق علیہ السلام۔ تو پہلی بیوی کو بھی اولاد دینی تھی اللہ کو، دوسری بیوی کو بھی اولاد دینی تھی۔ اگر اللہ پہلے ہی ابراہیم خلیل اللہ کی دعا کا رزلٹ دکھا دیتا، اسحاق علیہ السلام کو پہلے ہی پیدا کر دیتا، تو پھر دوسری شادی کی نوبت نہیں آتی، جبکہ اللہ نے ابراہیم خلیل اللہ کے نصیب میں 2 بیویاں رکھی تھی، ایک بیوی سارہ دوسری بیوی ہاجرہ۔ تو تاخیر اولاد دینے میں اس لیے کی تاکہ بیوی ہاجرہ سے نکاح کر لے ابراہیم علیہ السلام، یہ مصلحت پیش پوشیدہ تھی اللہ تعالیٰ کے اس امر میں اس معاملے میں۔ پھر دوسرا اللہ پاک نے پہلے حضرت سارہ کو اولاد اس لیے نہیں دی کہ اگر پہلے ان کو اولاد ہو جاتی بعد میں حضرت بی بی ہاجرہ ہوتی تو دونوں طرف بھی برابر محبت ظاہر ہوتی، تو وہ کبھی نہ کہتی کہ یہ بیوی اور بچے کو لے جا کر چھوڑو۔ تو اللہ پاک نے کیا کیا؟ پہلے دوسری زوجہ کو اولاد دی، ان کو محروم رکھا تاکہ یہ عرض کرے کہ آپ ان دونوں کو لے جا کر چھوڑا۔ پھر اللہ پاک نے کیا کیا؟ ان کو اولاد عطا فرما دی، وہاں چھوڑوا دیا۔ یہاں بیوی سارہ علیہ السلام کو 10 سال بعد اولاد عطا فرمائی، ان کو بھی نبی بیٹا دیا حضرت اسماعیل ذبیح اللہ، ان کو بھی بیٹا کو ملا وہ بھی نبی ہے حضرت اسحاق علیہ السلام۔ تو معلوم یہ ہوا دونوں طرف بھی نبی تھے، نبیوں کے والد بنایا اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو، اور آزمائشات میں مبتلا فرمایا۔ کبھی جو نہ کیا حکم ہوتا ہے کہ اے ابراہیم آپ کو آگ میں ڈالا جائے گا، کیا ہماری محبت میں آگ میں جلتا گوارا ہے؟ لوگوں نے سب لوگوں نے کافروں نے مل کر آگ تیار کی اور آپ کو نمرود بادشاہ نے آگ میں ڈلوا دیا، تو آگ آپ پر گزار ہو گئی، کیونکہ آپ جو رب کی مرضی ہے وہی میری مرضی ہو جائے، اگر رب کی رضا ہے میرے جل جانے میں مجھے جل جانا گوارا ہے۔ تو جان کا بھی امتحان آپ نے دیا، آپ ہی کی برکتوں سے مقام ابراہیم کعبۃ اللہ کے سامنے نصب ہے، آپ ہی کی زوجہ کی برکتوں سے زمزم کا پانی اسماعیل علیہ السلام کے قدموں کے جگہ سے نکل آیا، آپ ہی کی وجہ سے صفا مروا کے درمیان سعی کا جو ہے معاملہ پیش آیا، اور آپ ہی کی وجہ سے مینا کے میدان میں حاجیوں کا قربانی دینے کا عمل پیش آیا۔ تو اللہ پاک کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک نہیں بے شمار قربانیاں دی، حتیٰ کہ آپ کے پاس بکریوں کے ریوڑ تھے، بکریوں کے ریوڑ۔ تو اللہ پاک سے 2 فرشتوں نے عرض کیا مولا تو نے ان کو خلیل کا لقب کیوں دیا؟ اللہ پاک نے فرمایا جاؤ انسانی شکل و صورت میں جا کر ان کا امتحان تو پتہ چل جائے گا کیوں خلیل کا لقب دیا۔
فرشتے آئے پیاری خیرت میں انہوں نے سبحان ذی الملک والملکوت سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء تسبیح پڑھی. انہوں نے پیاری خیرت میں پڑھی. ابراہیم علیہ السلام کے کاموں میں صدا پوچھی. آپ آ کر ان کے پاس ادب سے بیٹھ گئے اور وہ خاموش ہو گئے فرشتے. اور آپ نے ان سے فرمایا پھر دوبارہ سنا دو مجھے میرے یار کی جو ہے نا کیا تسبیح پھر دوبارہ سنا دو, مجھے میرے رب کی تسبیح پھر دوبارہ سنا دو. فرشتوں نے عرض کیا کہ ہم پہلے جو سنائے تھے ہماری مرضی سے سنائے تھے, پڑھ رہے تھے, اب آپ کی خواہش سے سننا چاہے آپ تو پھر اس کا معاوضہ دینا پڑے گا. آپ فرمائیں کیا معاوضہ چاہیے؟ وہ بڑے جو بکریوں کے آپ کہہ رہے بڑے پورے آپ کے سے ہاں میرے ہیں تو اس میں کہا آدھا ایک بار آپ دینے تیار ہے آدھے بکریاں تو ہم آپ کو تسبیح سنا. ابراہیم علیہ السلام نے بس سے کسی بات ٹھیک ہے وہ آدھا ایک بار آپ کا مجھے میرے رب کی تسبیح سنا. فرشتے وہ رب کا ذکر بھی پیاری خیرت میں سنائے. آپ بولے اور ایک مرتبہ سنا. فرشتے بولے پہلے بولے معاوضے کے بغیر نہیں سناتے تو اب کیا چاہیے؟ وہ باقی کا آدھا ایک بار دے دو. تو بولے وہ پورا لے لو مجھے میرے رب کی تسبیح سنا دو. تیسری مرتبہ پھر آپ نے فرمایا کہ مجھے میرے رب کی تسبیح سنا. فرشتے بولے بغیر معاوضے کے نہیں سناتے. تو آپ فرمائیں اب کیا چاہیے؟ فرشتے بولے تمہارے پاس ہے نہیں کچھ دینے کے واسطے, جتنے بکریاں دے وہ تو پہلے ہی دے چکے, اب کیا دو گے؟ آپ نے فرمایا کہ بکریوں کو ایک چرواہے کی ضرورت ہے, عمر بھر مفت میں ان کی چرواہی کر لوں گا, مجھے میرے رب کی تسبیح سنا دو. فرشتے بول اٹھے اے ابراہیم علیہ السلام بے شک آپ اس رقم کے کیا ہے پوری طریقے سے کیا ہے حقدار ہیں جو اللہ نے آپ کو خلیل کہہ کر عطا فرمایا, کیونکہ ایسا ہی بندہ رب کا خلیل ہوتا ہے بولے جو رب کے تسبیح سننے کے لیے اپنے آپ کو بھی بیچنے تیار ہو جائے وہی تو خلیل ہوتا ہے. مان گئے آپ کے خلیل ہونے کو بول کے وہ فرشتے پھر رب الجلال کی طرف گئے. ان سے عرض کیا ہم اللہ تعالیٰ سے اعتراض کیے تھے اور پھر اب جواب مل گیا, ہم حقیقت میں فرشتے ہیں, آپ کے پاس بس آزمائش کے لیے آئے تھے. یہ بکریوں کے ریوڑ آپ ہی کے ہیں اور آپ ہی ان کے مالک کو مختار ہیں, یہ کہہ کر فرشتے واپس چلے گئے رب کے حضور. عزیزان ملت اسلامیہ اس طرح آپ نے ہر عزیز ترین چیز حتیٰ کہ عید الاضحیٰ کے موقع پر اللہ پاک نے کیا فرمایا اپنے وہ چہیتے بیٹے بڑے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو میرے لیے قربان کر دو. پہلی ملاقات کے لیے جا رہے ان کو بھی قربان کرنے تیار ہو گیا. اور وہ بیٹا بھی کیسا بیٹا کہ آپ پہلی بار ملتے ہی کیسے یہ فرمائے وہ بھی یہ بولے ابا حضور آپ مجھے انشاءاللہ صبر کرنے والے بندوں کی دیر میں کہیں نہ کہیں کھڑا ہوا پائیں گے بولے, میں صابر رہوں گا بھی یہ بولے انشاءاللہ صبر کرنے والے بندوں کی دیر میں مجھے پائیں گے آپ بولے کون؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام. تو معلوم یہ ہوا یہ سارے قربانیاں جب آپ نے دی تب جا کر آپ کو اللہ تعالیٰ نے انہو کان صدیقا نبیّا کہا. پھر ہم کو کیوں سنایا, ہم کو کیوں حکم دیا کہ تم ابراہیم علیہ السلام کو یاد کرو؟ اس لیے کہ اللہ پاک ہمیں درس دے رہا ہے اے میرے محبوب کے امتیوں, صرف ایک جانور خرید کے لا کے قربانی کر دینے کا نام یا پھر یہی ایک قربانی نہیں ہے, بلکہ اس قربانی سے تم کو ٹرین کیا جا رہا ہے, اس بات کے لیے تیار کیا جا رہا ہے کہ ایک جانور قربان کر دے کے چپ رہنا نہیں ہے, بلکہ رب کی رضا کے لیے جس طرح تم نے اپنے مال سے جانور خرید کر لا کر اسے اللہ کی راہ میں قربان کیا, ایسے ہی جب جب رب تم سے امتحان لے گا اس وقت تمہیں ہر اپنی عزیز چیز کو قربان کرنا ہوگا. فرمایا اللہ پاک نے چوتھے پارے کی پہلی آیت کریمہ میں لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. فرمایا اللہ پاک نے تم اس وقت تک نیکی کا کمال نہیں پا سکتے, ہرگز تم اے ایمان والو ہرگز تم اس وقت تک نیکی کا کمال نہیں پا سکتے, اپنی نیکی کو اکمل نہیں بنا سکتے, اپنی نیکی کو اعلیٰ نہیں بنا سکتے جب تک کہ تمہاری پسندیدہ چیز
اللہ کی راہ میں قربان نہ کرو، اور تم جو چیز قربان کرتے ہو اللہ کو وہ چیز کے بارے میں مکمل خبر ہے۔ یہ اللہ پاک نے بیان فرمایا، تو فرمایا کیا جا رہا ہے، تم کو اگر مال سے محبت ہے مال لٹانا پڑے گا اللہ کی راہ میں، اگر اولاد سے محبت ہے تو پھر اولاد کو تم کیا ہے معلوم ہے چھوڑنا پڑے گا، کب وقفے وقفے سے، جیسا کہ اولاد کے ساتھ آپ کھیل رہے تھے، ان کو وقت دے رہے تھے، ان کو کیا ہے خوش کر رہے تھے، اتنے میں اذان کی آواز آ گئی، اب اولاد کو چھوڑ کر نماز کے لیے حاضر ہونا ہے، مال و دولت کمانے کے لیے کاروبار کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، نوکری کرتے ہوئے جو ہے بیٹھے ہوئے آفس میں اذان کی آواز آئی، چھوڑ کے رب کے حضور آ جانا ہے، تو یہ دکھانا ہے آپ کو زندگی بھر کہ میں مولا دولت سے نہیں تجھ سے محبت کرتا ہوں، نیند سے نہیں تجھ سے محبت کرتا ہوں، اولاد سے نہیں تجھ سے محبت کرتا ہوں، بیوی سے نہیں تجھ سے محبت کرتا ہوں، ماں باپ سے نہیں تجھ سے محبت کرتا ہوں، ارے ماں باپ کا حق بھی تیرے کہنے کی وجہ سے ادا کر رہا ہوں، زوجہ کے حقوق بھی تیرے کہنے کی وجہ سے ادا کر رہا ہوں، میری زوجہ ہے اس لیے حق ادا نہیں کرتا، میں تیرا بندہ ہوں اس لیے حق ادا کرتا ہوں، میں اولاد کے حقوق ہو، اساتذہ کے حقوق ہو، حقوق العباد ہو یا حقوق اللہ ہو، یہ سب کو ادا کرتا ہوں تیری رضا حاصل کرنے کے لیے۔ جب بندے کی ایسی کیفیت ہو جاتی ہے، ایسی سوچ ہو جاتی ہے، تب یہ کہنا درست ہوتا ہے اس کے دل میں دنیا نہیں مولا بسا ہوا ہے۔ اگر جب بندے کی ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ وہ بندہ کیا ہے، وہ بندہ کیا ہے، نماز قضا ہو جائے پرواہ نہیں ہے، نماز قضا ہو رہی پرواہ نہیں ہے، وہ جاب پہ لگا ہوا ہے، کاروبار پہ لگا ہوا ہے، بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہے، زوجہ کے ساتھ وقت دے رہا ہے، ماں باپ کی خدمت پہ لگا ہوا، نماز کی پرواہ نہیں ہے، رمضان کے روزے چھوٹ جا رہے ہیں، حقوق اللہ کا کوئی خیال نہیں ہے، تو اسی صورت میں اللہ کے حبیب نے فرمایا یہ وہ بندہ ہے جس کے دل میں دنیا کی محبت بیٹھ گئی ہے، فرمایا حب الدنیا سکوتی خطیئہ، جب دنیا کی محبت دل میں بیٹھ جاتی ہے تو بندہ ہر گناہ کا گزرتا ہے، اس لیے دنیا میں رہو، دنیا کے ساتھ بھی رہو، اور دنیا کو اس حد تک ہی استعمال میں لو جتنی اس کی ضرورت ہے، اور مولا کو ہر وقت اپنے قلب میں بسائے رکھو۔ یہ درس اگر پریکٹیکلی طور پہ ملتا ہے تو ابراہیم خلیل اللہ کی سیرت سے ملتا ہے، اس لیے اللہ پاک نے ہم کو حکم دیا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، خود بھی یاد کرو، اپنی اولاد کو بھی ان کے بارے میں ڈیٹیل تفصیلات ان کی سیرت بتاتے رہو تاکہ ان کے اندر بھی قربانی کا جذبہ پیدا ہو، ان سے وہ جانور کی نہیں، یہ سب قربانیوں کی جو آپ کو زندگی بھر دیتے رہتے ہیں، یہ کیا ہے ہم کو قربانی کے ذریعے درس دیا گیا۔ اللہ پاک مجھے بھی اور آپ سب کو بھی حق کو حق قبول کرنے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کا خاتمہ بھی خیر فرمائے، آمین ثم آمین۔